أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور مؤمنہ باندی، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آئے، تمہیں اچھی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین اور اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ۔ ولا تنکحوا اور نکاح نہ کراؤ یعنی اپنی عورتوں کا، المشرکین مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکین مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ آگے وجہ ذکر کرنے، اولئک یدعون، یہ لوگ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی النار جہنم کی، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں جنت کی، مغفرت کی، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور اللہ تبارک و تعالی واضح کرتے ہیں، آیاتہ اپنے احکامات کو، للناس لوگوں کے سامنے، اللہ لوگوں کے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ اس آیت میں مسلمان مرد اور عورت کا کسی مشرک مرد سے یا کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کو منع کیا ہے۔ مسلمان کا کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان عورت کا کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں۔ البتہ ایک اور صورت ہے جو اہل کتاب کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں آگے آیات بھی آئیں گی، کہ اہل کتاب سے مراد وہ غیر مسلم جو کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہوں، وہ اہل کتاب ہیں، جن کی زیادہ تر تعداد انہی میں ہے، یہود اور نصارہ میں۔ تو یہود اور نصارہ ان کے حوالے سے قرآن کا حکم الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے غیر مسلم ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے اور کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ غیر مسلم، ان سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، نہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ان کے کوئی مسلمان عورت ان کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، جانبین سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اہل کتاب عورت سے یعنی کتابیہ عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، البتہ کوئی مسلمان عورت کسی کتابی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ صرف کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے مسلمان مرد کا، لیکن کسی مسلمان عورت کا کسی کتابی مرد سے نکاح جائز نہیں۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے جو حضرات جو قرآن کا حکم بتاتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، اس میں یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ واقعی اگر وہ نصارہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں،
اپنے طور پر جو ماننے کا انداز ہے وہ مانتے ہوں، جس طرح وہ یا بیٹا مانتے ہیں یا ثالث ثلاثہ یعنی اللہ ہی کا ایک تیسرا جز مانتے ہیں وغیرہ، یا اگر وہ یہود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں، تورات پر ایمان رکھتے ہوں، عیسائی ہیں تو انجیل پر ایمان رکھتے ہوں جو محرف ہے، کیونکہ جس وقت یہ احکامات آئے اس وقت بھی عیسائی اسی حالت میں تھے کہ وہ محرف تحریف شدہ انجیل کو مان رہے تھے، یہودی تحریف شدہ تورات کو مان رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح مانتے تھے کہ وہ یا تو اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ میں سے ہے، یعنی ان اللہ ثالث ثلاثہ والا عقیدہ۔ اس حالت میں بھی قرآن نے اجازت دی کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو بہرحال آج کل یہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی یا یہود ہوتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ انجیل کو مانتے ہیں۔ وہ کسی آسمانی کتاب اور کسی ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے، یہ نہیں کہ سارے ایسے ہیں، ایک تعداد ایسی ہے۔ تو اگر کسی ایسی عورت سے نکاح کا کوئی وہ ہو، معاملہ درپیش ہو، تو وہاں پر یہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ ہاں وہ عورت صرف نام کی عیسائی ہے یا نصرانی ہے، یا واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتی ہے، یا اسی طرح وہ یہودی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو مشرک ہیں ان کے ساتھ ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا گیا، تو اہل کتاب بھی تو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کو کیوں جائز قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ کفر میں کم تر ہیں اور وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں: توحید اور آخرت اور رسالت۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا، اور رسالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا۔ تو یہ جو اہل کتاب یہود اور نصارہ ہے، یہ بھی اپنے طور پر قطعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انبیاء کے حوالے سے یہ مبالغے کی وجہ سے ان کو اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ عقیدہ ان کا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی لیے ان کے اس عقیدے کے باوجود قرآن میں کہیں بھی نصارہ کو یا یہود کو جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں مشرکین میں قرار نہیں دیا قرآن۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ بیان ہوا ہے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم کی صورت میں آیا ہے دنیا کے اندر۔ اس عقیدے کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن ان کو مشرکین کی کیٹیگری میں ذکر نہیں کیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب یا اہل الکتاب، اہل کتابی کہا، مشرک نہیں کہا۔ یہود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی کیٹیگری میں ذکر نہیں کیا، مشرکین کو الگ ذکر کیا، اہل کتاب کو الگ ذکر کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صراحتاً شرک کرنے والے نہیں تھے یہ یہود یا نصارہ، بلکہ غلو کی وجہ سے، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ، غلو کی وجہ سے وہ آگے بڑھ چکے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم شرک تک پہنچے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست شرک کا ارتکاب کر لینا وہ ایک الگ چیز ہے اور ان کو قرآن نے مشرک قرار دیا۔ ایک یہ کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے احترام میں یا ان کے اس میں محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے کہ انہیں اپنے حد سے نکل کر اللہ کے مرتبے تک لے چکے ہیں، لیکن قصداً یہ نہیں کر چکے، کوئی نہ کوئی انہوں نے تعویل کر کے اس طرح وہ عقیدہ اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال توحید کے حوالے سے بھی وہ اقرار کرتے ہیں، آخرت کو بھی وہ مانتے ہیں کہ ہاں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ رسولوں کو بھی، صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ غیر مسلم ہیں۔ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے وہ غیر مسلم ہیں۔
پھر جو شریعت نے اجازت دی ہے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. کسی مسلمان عورت کا کسی کتابی مرد سے نکاح کی بھی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ شریعت نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ اگر کوئی کتابیہ عورت مسلمان مرد کے نکاح میں آئے گی تو چونکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے مرد نگران ہے عورت کا، اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر اونچا درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو اس لیے یہ امکانات ہیں کہ اس مومن مرد کے نکاح میں آنے کے بعد وہ مسلمان ہو جائے، اس کا اثر اس پر پڑ جائے، یہ امکانات ہیں. کسی مسلمان عورت کو کتابی کے نکاح میں دینے کا مطلب یہی ہوا کہ ایک تو عورت ضعیف ہوتی ہے عقائد کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ مرد جب قوام ہے اور نگران ہے تو اس کا اثر اس پر پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ مومنہ سے کتابی اور غیر مومنہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے مسلمان عورت کو اجازت نہیں دی. ہاں یہ کہ کتابیہ کے بارے میں اجازت دی ہے، پھر بھی یہ اجازت تک ہی محدود ہے، پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں تو یہی ہے کہ اپنے نکاح کے لیے نیک عورتوں کا انتخاب کرو. احادیث میں بے شمار جگہ اس کی ترغیب آئی ہے نیک عورتوں کے. جب مسلمان عورتوں میں سے نیک عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو پھر جو مسلمان ہی نہیں ہے اس سے نکاح کی ترغیب کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے پسندیدہ نہیں ہے ان سے نکاح کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے سنا کہ عراق اور شام میں مسلمان زیادہ تر انہی سے نکاح کر رہے ہیں تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان کسی کتابیہ سے نکاح نہیں کرے گا. وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرح سے یہ یہود اور یہ نصارہ یہ مسلمانوں میں آ جائیں گے اور مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا کریں گے اور ان کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور اسی میں لگے رہیں گے. اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی. قرآن کے روح سے جائز تو ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حلال کردہ کو حرام قرار دے دیا. انہوں نے ایک انتظامی طور پر ایک سیاسی طور پر یہ کہا کہ اس کی وجہ سے ہمارے امن و امان کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہماری نئی نسل کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو نہ کہ یہ ایک سیاستاً اس کا حکم تھا، وگرنہ جواز کی حد تک تو جائز ہے. تو آج بھی جائز ہے، آج بھی جائز ہے. اگر کوئی ایسی کتابیہ ہیں کہ جو واقعی وہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، یا جس انداز سے بھی ان کا ماننا ہے اس انداز سے وہ مانتی ہو، اور انجیل کو مانتی ہو، بائبل کو جس کو وہ بائبل کہتے ہیں اس کو مانتی ہو، یا یہود کی صورت میں زبور کو تورات کو مانتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن کسی مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے. اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتی ہے اور جو کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتی ہے اس سے نکاح کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی مرد ایسا ہو کہ جو اس طرح کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتا ہو اور کسی نبی کو نہیں مانتا ہو، اس سے نکاح کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے. اس آیت کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے ذکر کی گئی ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں. وہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اس میں جانبین کی طرف سے انتہائی قلبی تعلق، مودت، محبت اور یگانگت ہونا ضروری ہے، تب ہی یہ رشتہ چلتا ہے. تو اگر ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا اتنا زیادہ قلبی تعلق قائم ہو جائے تو پھر تو آپ بھی اللہ کے باغی ہی ہوئے. تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان مسلمانوں کی نسل کے خلط ملط ہو جائے اور نہ وہ مسلمان رہے اور نہ وہ مشرک رہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کر لو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومنہ باندی، یعنی مومن عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ مومن عورت باندی ہی کیوں نہ ہو. خیر من مشرکۃ، یہ مشرک عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو پھر بھی اس پر ترجیح دو مومنہ کو. ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ولعبد مؤمن، مومن غلام خیر، یعنی مومن مرد بہتر ہے اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو.
مشرک مرد سے ولو اعجبکم، اگر سے وہ تمہیں پسند آئے، اور وجہ ذکر کی اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنے احکامات لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، سبق حاصل کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ابھی واقعات ایسے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس میں مسلمان کہلائی جانے والی خاتون وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے۔ قرآن کے رول سے تو یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں کتابیہ سے نکاح کرنے کا جواز ہے اگر وہ لیکن کسی کتابی مرد سے، کسی غیر مسلم سے، چاہے وہ کتابی کیوں نہ ہو، مسلمان عورت کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ایک خاتون ہے، وہ بس نام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے تو وہ مسلمان کہلاتی ہے، لیکن اس کا نکاح ہوا ہے غیر مسلم سے جو کتابی ہے، واللہ عالم وہ کتابی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کی قرآن بالکل اجازت نہیں دیتا، صرف یہ ہے کہ کتابی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ واقعاتاً کتابی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔